صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کے حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی عاقل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے، اور فرشتے دن رات کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بھائی سنو، یہ سب نماز کے بارے میں، یہ نماز کے بارے میں سارے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اس کو سنو غور سے، کوئی چاچا نہ کرے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ دے، نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما دیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول پر ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے
سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک پر نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، صبح کی نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز۔ کون سی نماز ہے؟ صبح کی نماز کون سی ہے؟ اب جو شخص صبح فجر کی نماز کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کے برابر، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ ظہر کی فرض سے پہلے کتنی رکعتیں؟ 4 کا سنت پڑھتے ہیں نا۔ اب رات کو تہجد کی نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نیند سے اٹھا اللہ نے توفیق بھی پڑھ لیا ورنہ نہیں۔ اب جو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے تو اس کو تہجد پڑھنے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ آسان ہے نا، مشکل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں پڑھیں تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے۔ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ رات کو بندہ سو گیا، پھر اٹھا، رات کو آدھی رات میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ لیا، یہ افضل ترین نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ افضل ترین نماز ہے۔ افضل ترین نماز کون سی ہے پیارے بچوں؟ رات کی آدھی رات کی، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں راتوں کو اپنے دوینا روشن کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے۔ چاہے جتنا بھی زندہ رہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ اور جس سے چاہے محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں، بھائی پیارے بچوں، تمام طلباء طالبات سنیں، آخر رات کی 2 رکعتیں۔ آخر رات کی کتنی رکعتیں؟ آخر رات کی کتنی رکعتیں؟ دنیا سے افضل ہے۔ دنیا میں کتنی چیزیں، بہت ساری چیزیں نا، سونا
بھی ہے, چاندی ہے, لکڑ بکڑ سب ہے, بڑے بڑے بلڈنگ ہیں, مگر کہتے 2 رکعت نماز, آخری رات کی 2 رکعت نماز دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے, افضل ہے. اور کیا چاہیے مجھے؟ اگر مجھے مشقت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا. تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین, نیکوکار, نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے. تہجد گناہوں سے روکتا ہے. تہجد کس سے روکتا ہے؟ اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے. اب تعالی شانو کا ارشاد ہے کہ اے آدم کے بیٹے, اے آدم کے اولاد, اے آدم کے اولاد, تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن. دن کی شروع کی 4 رکعتیں کون سے ہیں؟ فجر کی 4 رکعتیں. دن کی شروع کی کون سے؟ فجر کی 4 رکعتیں. فجر کی 2 سنت اور 2 فرض. اے آدم کے بیٹے, اے آدم کے اولاد, تو دن کی شروع کی 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن. میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا. تو حدیث کروا, عزیزوں, یہ نماز کے اوپر اللہ پاک دے رہے ہیں. نماز کے اوپر اللہ جل شانہ کے انعام عطا فرما رہے ہیں. تو نماز کا اہتمام, نماز کے بغیر زندگی نہیں. نماز کے بغیر مومن ادھورا, نماز کے بغیر مومن ادھورا کامل نہیں ہے. نماز سے ہی اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. نماز میں ہی چین ہے, نماز میں ہی سکون ہے, نماز میں ہی برکتیں ہیں. میرے عزیزو, نمازی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. اللہ بھی محبت کرتے ہیں, فرشتے بھی نمازی سے محبت کرتے ہیں. ہاں, تو کون یہ چاہتے کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ وہ ہاتھ اٹھائے. اللہ جس سے محبت کرے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو اللہ جس کا دوست ہو جائے, کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. تو عزیز طلباء, اللہ کو اپنا دوست بنا لو. اللہ کو اپنا دوست بنا لو, اپنا محبوب بنا لو. جب اللہ تمہارا دوست بن گیا, اللہ تمہارا محبوب بن گیا, تمہارے تمام کام بنیں گے. کوشش کریں گے نماز پڑھنے کا اہتمام بھائی. اب کل رزلٹ اعلان ہو جائیں گے ششمائی امتحان کا. دعا کرو, اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم لوگ کامیاب ہو جائے, پاس ہو جائے. انشاءاللہ نہیں ہو جائے. دعا کرو مولانا نماز کے بعد. سبحان